السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے لال پری۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل کے قریب ایک گاؤں تھا۔ وہ گاؤں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور تمام لوگ ایک جیسے ہی بنے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔ ان سب گاؤں والوں کے گھر سادہ اور خوبصورت تھے۔ اسی گاؤں کے ایک گھر میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام مینو تھا۔ مینو ایک ننھی سی پری کے جیسی تھی جو اپنے گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتی تھی۔ مینو کی والدہ بہت ہی رحم دل اور اچھی خاتون تھی۔ مینو کے پاس بہت ہی زیادہ اور پیارے پیارے کھلونے تھے۔ اس کی والدہ اس کی ہر فرمائش پوری کرتی اور اسے نئے نئے کھلونے لا کر دیتی تھی، کیونکہ مینو بھی بہت ہی اچھی بچی تھی اور اپنی والدہ کی ہر بات مانتی تھی۔ ایک دن جب مینو کھیل کود میں مصروف تھی تو اس کی والدہ اس کے پاس آئیں اور اس کی والدہ کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ مینو لپک کر آگے بڑھی اور پوچھنے لگی کہ امی جان، اس لفافے میں کیا ہے؟ مینو کے اس سوال پر اس کی والدہ نے جواب دیا کہ اس لفافے میں ایک خوبصورت لباس ہے جو کہ اس کی دادی ماں نے اس کے لیے بھجوایا ہے۔ وہ سرخ رنگ کا لباس تھا جو کہ مینو کی دادی ماں نے اس کے لیے بھجوایا تھا اور یہ مینو کا پسندیدہ رنگ تھا۔ اس لباس کو دیکھ کر مینو بہت ہی زیادہ خوش ہوئی اور وہ لفافہ اپنی والدہ سے پکڑ کر بھاگ گئی۔ اس کی والدہ بھی پھر وہاں سے چلی گئیں اور باورچی خانے میں جا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ وہ ناشتہ بنانے کی تیاری کر رہی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مینو وہ سرخ رنگ کا لباس پہن کر ان کے پاس آ رہی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، بالکل ایک ننھی سی لال پری کے جیسے۔ جب وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچی تو اس کی والدہ نے کہا کہ تم اس لباس کو پہن کر بالکل ایک لال پری کی طرح خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس پر مینو بہت ہی زیادہ خوش ہوئی اور اس نے ضد کی کہ وہ یہ اپنا نیا لباس اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے جانا چاہتی ہے۔ اس پر اس کی والدہ نے اسے اجازت دے دی کہ وہ جا سکتی ہے اور پھر وہ گھر سے بھاگتی ہوئی آ گئی۔ اس کے تمام دوست باہر کھیل کود میں مصروف تھے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچی تو وہ بہت ہی حیران ہو گئے اور اٹھ کر تالیاں بجانے لگے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ مینو کے سب دوستوں نے بھی اسے یہی کہا کہ وہ بالکل ایک لال پری کی طرح دکھائی دے رہی ہے۔ وہ اس لباس میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس پر مینو نے ان کا شکریہ ادا کیا، بعد میں ان کے ساتھ کھیل کود میں لگ گئی۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد وہ واپس گھر کی جانب چلی گئی۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ نے ناشتہ تیار کر لیا تھا، تو وہ بھی آ کر اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کرتے وقت مینو نے اپنی والدہ کو ساری باتیں بتائیں کہ اس کے دوست اس کے لباس کی بہت ہی زیادہ تعریف کر رہے تھے اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ بالکل ایک لال پری کی طرح خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے انہوں نے اپنا ناشتہ مکمل کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد اس کی والدہ نے مینو سے کہا کہ میں نے تمہاری دادی ماں کے لیے کھانا تیار کیا ہے اور میں انہیں یہ کھانا دینے کے لیے جا رہی ہوں، تو تم گھر پر ہی رہنا، میں کچھ ہی دیر میں واپس لوٹ آؤں گی۔ تم بالکل بھی پریشان مت ہونا، میں رات ہونے سے پہلے ہی گھر واپس آ جاؤں گی۔ اس کی والدہ نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ مینو بولنے لگی۔ مینو نے کہا کہ نہیں، دادی ماں کو کھانا دینے کے لیے میں جاؤں گی اور انہیں یہ لال رنگ کا لباس بھی دکھا کر آؤں گی جو انہوں نے میرے لیے بھیجا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوں گی کہ میں اس لباس میں بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی ہوں۔ یہ سن کر اس کی والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کھانا دینے تم چلی جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ تمہیں بالکل سیدھے راستے پر جانا ہے، جنگل سے گزرتے وقت کہیں ادھر ادھر گم مت ہو جانا۔ اس کی والدہ نے کہا کہ جنگل میں بہت ہی خوفناک قسم کے جانور ہوتے ہیں، تم سیدھے راستے پہ چلتی جانا اور جنگل کی طرف ہرگز بھی مت نکل جانا۔ کسی کے بھی کہنے پر تم جنگل کی طرف مت جانا بلکہ سیدھے راستے پر چلتی رہنا۔ مینو نے اپنی والدہ کی بات کو غور سے سنا۔ اس کے بعد اس کی والدہ وہ کھانا لینے کے لیے چلی گئی جو انہوں نے دادی ماں کے لیے بنایا تھا۔
مینو کی والدہ نے وہ سارا کھانا پیک کر کے ایک ٹوکری میں ڈال دیا اور پھر انہوں نے وہ ٹوکری مینو کو دی اور مینو وہ ٹوکری لے کر وہاں سے نکل آئی۔ اسے اپنی والدہ کی بات یاد تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس نے سیدھے راستے پر چلنا ہے اور جنگل کی طرف بالکل بھی منہ نہیں کرنا۔ اسی بات پر عمل کرتے ہوئے وہ بالکل اپنے سیدھے راستے پر رواں تھی۔ آدھے سے زیادہ وہ فاصلہ طے کر چکی تھی۔ دادی ماں کے گھر پہنچنے میں ابھی کچھ ہی راستہ رہتا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس راستے کے ایک طرف بہت ہی زیادہ خوبصورت پھول اگے ہوئے تھے۔ تتلیاں ان پھولوں پر کھیل کود کر رہی تھیں جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مینو نے وہ کھانے کی ٹوکری نیچے رکھی اور انہیں دیکھنے لگی۔ ان پھولوں پر تتلیاں اچھل کود کرتی ہوئی بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہیں پر درختوں کے پیچھے ایک بھیڑیا بھی تھا جو کہ چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لڑکی کے ہاتھ میں ایک ٹوکری ہے اور اس میں کھانا ہے، پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ اس لڑکی سے وہ کھانے کی ٹوکری چھین لے گا، لیکن بعد میں اسے خیال آیا کہ کیوں نہ وہ پوری لڑکی کو ہی کھا جائے۔ اس کے بعد وہ بھیڑیا نکل کر اس لڑکی کے قریب آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ ننھی لال پری، تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ اس پر مینو نے جواب دیا کہ اس راستے کے آگے ہی میری دادی ماں کا گھر ہے اور میں انہیں یہ کھانا دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ بھیڑیے نے کہا کہ کیا تم اپنی دادی ماں کے پاس یوں خالی ہاتھ جاؤ گی؟ اس پر مینو نے پوچھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہوا جبکہ اس کے پاس تو کھانے کی بھری ہوئی ٹوکری ہے۔ بھیڑیے نے کہا کہ یہ دیکھو، اتنے ہی زیادہ خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں، ان پھولوں میں سے اچھے اچھے پھول نکال کر تم ایک گلدستہ بنا لو اور وہ بھی اپنی دادی ماں کو دے دینا۔ بھیڑیے کی یہ بات سن کر مینو بہت ہی زیادہ خوش ہوئی اور سوچنے لگی کہ بھیڑیے نے تو بہت ہی اچھی بات کی ہے، کیوں نہ میں یہاں سے اچھے اچھے پھول نکال لوں اور ایک خوبصورت سا گلدستہ بنا لوں۔ جب وہ پھول میں اپنی دادی ماں کو دوں گی تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جائیں گی۔ اس کے بعد وہ بھیڑیا وہاں سے نکل آیا اور وہ مینو وہاں سے اچھے اچھے پھول نکالنے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے وہاں سے مختلف رنگوں کے پھول اکٹھے کیے، سفید، سرخ، پیلے، ہر قسم کے رنگ کے اس نے پھول اکٹھے کر لیے تھے اور وہ سب پھول اس نے اسی ٹوکری میں رکھ لیے۔ ادھر وہ بھیڑیا دادی ماں کے گھر کے باہر پہنچ چکا تھا۔ گھر کے پاس پہنچتے ہی اس نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کہ وہاں کون ہے؟ بھیڑیے نے جواب دیا کہ میں ہوں ننھی لال پری۔ دادی ماں کو ایسا ہی لگا کہ جیسے وہ مینو کی آواز ہے، تو اس پر دادی ماں نے اجازت دے دی کہ اندر آ جاؤ۔ اس کے بعد وہ بھیڑیا اندر چلا گیا۔ دادی ماں اپنے بستر پر بہت ہی آرام سے سو رہی تھی۔ جب وہ بھیڑیا اندر گیا تو دادی ماں اسے دیکھ کر ڈر گئیں اور ایک طرف بھاگنے لگی۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک الماری میں چھپا لیا۔ بھیڑیا بہت ہی چالاک تھا، اس نے وہ الماری باہر سے بند کر دی اور خود جا کر دادی ماں کے بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے وہ کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیا اور بالکل آرام سے لیٹ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ننھی لال پری وہاں پر آئی اور اس نے بھی دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ مینو نے جواب دیا کہ میں ہوں لال پری۔ اس پر اندر سے جواب آیا کہ اندر آ جاؤ۔ مینو آواز سنتے ہی اندر چلی گئی۔ مینو نے وہ کھانے والی ٹوکری باورچی خانے میں رکھی اور خود دادی ماں کے کمرے میں چلی گئی۔ رات ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید دادی ماں آرام کر رہی ہیں۔ اندھیرے میں اسے بس آواز ہی سنائی دے رہی تھی۔ ہلکی سی روشنی میں اسے کچھ ہی نظر آ رہا تھا۔ جب اس نے بستر پر غور سے دیکھا اور پوچھنے لگی کہ دادی ماں، آپ کی ناک اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ اس پر بستر سے جواب آیا کہ میری ناک اس لیے بڑی ہو گئی تاکہ میں وہ کھانے کی خوشبو سونگھ سکوں جو تم میرے لیے لائی ہو۔ مینو نے دوبارہ سے حیران ہو کر پوچھا کہ دادی ماں، آپ کی آنکھیں اتنی بڑی کیسے ہو گئیں؟ اس پر بستر سے جواب آیا کہ میری آنکھیں اس لیے بڑی ہو سکی تاکہ میں تمہیں اس خوبصورت سے لباس میں دیکھ سکوں۔ ایک مرتبہ پھر مینو نے حیران ہو کر پوچھا کہ دادی ماں، آپ کے کان بھی اتنے بڑے ہو گئے اور یہ کیسے ہوا؟ اس پر بستر سے جواب آیا کہ میرے کان اس لیے بڑے ہو گئے تاکہ میں تمہاری خوبصورت آواز کو سن سکوں۔ مینو نے دوبارہ سے حیرانگی سے پوچھا کہ دادی ماں، آپ کے تو دانت بھی بہت بڑے ہو گئے۔
اس پر جواب آیا کہ میرے دانت اس لیے بڑے ہو گئے تاکہ میں تمہیں آرام سے کھا سکوں۔ یہ سن کر مینو بہت ہی زیادہ ڈر گئی اور پیچھے ہو گئی۔ وہ بھیڑیا بستر سے نکل کر نیچے کودا اور مینو پر زور زور سے داڑنے لگا۔ مینو ابھی ننھی بچی تھی، وہ اسے دیکھ کر زاروں کی طرح رونے لگی اور روتے روتے مدد مانگنے لگی۔ مدد مدد پکارتے ہوئے وہ کمرے سے بھاگی۔ دادی ماں کے گھر کے باہر ہی ایک کسان تھا جو کہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ جب اس نے وہاں سے آوازیں آتی سنائی دیں تو وہ بہت ہی حیران ہو گیا اور اسے لگا کہ شاید کوئی مصیبت میں ہے اور اسے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ سو اس نے ایسا ہی کیا اور فوراً سے اپنا کام چھوڑ کر دادی ماں کے گھر کی طرف بھاگا۔ جب وہ دادی ماں کے گھر میں گیا تو اسے سارا معاملہ سمجھ آ چکا تھا کہ ایک بھیڑیا دادی ماں کے گھر میں گھس چکا ہے جو کہ دادی ماں اور مینو کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس پر اس کسان نے اپنی بندوق نکالی اور اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن بندوق میں گولی نہیں تھی۔ خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ اس کے پاس ایک چاقو بھی تھا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر فوراً سے وہ چاقو نکالا اور بھیڑیے پر حملہ کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے اس بھیڑیے کو مار دیا۔ مارنے کے بعد اس نے اسے ایک تھیلے میں بند کیا اور دور جنگل میں پھینک آیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اسے پھینک کر واپس آ گیا۔ پھر وہ ننھی مینو یعنی لال پری، دادی ماں اور اس کسان نے مل کر کھانا کھایا جو کہ مینو اپنے گھر سے ان کے لیے لے کر آئی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے جو ہمیں ہمارے بڑوں سے ملتی ہے، اور یہ بھی کہ کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنی نصیحت کو بھول کر کسی اور کی باتوں میں آتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے۔ جیسے کہ لال پری اپنی والدہ کی نصیحت کو بھول گئی تھی کہ اس کی والدہ نے کہا تھا کہ راستے سے بالکل بھی مت ہٹنا اور سیدھے راستے پہ چلتی رہنا۔ مینو کو وہ خوبصورت پھول دیکھ کر اپنی والدہ کی نصیحت بھول چکی تھی اور وہ اس بھیڑیے کے کہنے پر وہ پھول توڑنے لگی تھی۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر اپنی نصیحتوں اور اصولوں سے نہ ہٹیں بلکہ ان پر ڈٹے رہیں، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی ہوتی ہے۔ کیونکہ کامیاب وہی انسان ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کرتا ہے۔